بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب چہارم، اخلاق و آداب، سبق حقوق العباد، عنوان اساتذہ اور پڑوسیوں کے حقوق۔ حقوق العباد کا مفہوم۔ بچوں، حقوق حق کی جمع ہے۔ دین اسلام نے دو طرح کے حقوق کی تعلیم دی ہے، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا۔ حقوق العباد سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان کے دوسرے پر فرض ہوتی ہیں۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، رشتہ داروں، دوستوں، اساتذہ، پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق شامل ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اساتذہ کے حقوق۔ بچوں، جس طرح ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، اسی طرح استاد ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ استاد کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلند تر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ بتاتے تو تمام صحابہ اکرام نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ماننے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے اور اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے۔ بچے، استاد طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں۔ استاد کا درجہ والدین سے کم نہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح اساتذہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ استاد کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ استاد کی بات توجہ اور غور سے سنی جائے اور ان کے ساتھ مہذبانہ انداز سے گفتگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ بچوں، پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں۔ اسلام میں ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسی ہمارے قریبی ساتھی ہوتے ہیں اور مشکل اور مصیبت میں سب سے پہلے ہماری مدد کو آتے ہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ پڑوسیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، کیونکہ پڑوسی خوشی اور مصیبت میں سب سے پہلے ہماری مدد کو آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسے تاکید فرمائی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ میراث میں بھی پڑوسی کو حصہ دار بنا دے گا۔